جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا نہ دوں؟ کہ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک از دی موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا۔ دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا۔ ایک شرک، اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق۔ یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا۔ تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے، اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔ شرک از دی موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے، اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا۔ لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یعنی اللہ اس کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اتنا عرصہ تو نے شرک کیا ہے، ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر، تو ایڈا گاڑا گناہ سی، انہوں ختم کرنے ٹائم چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول لوں گا، ایک بار میری طرف آ جا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں بھی، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا، اور وہ ہے مجھ سے
کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں گا اگر تو نے شرک نہ کیا ہوا. بس یہ گارنٹی دے دیں. ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا, ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے. فجر کے وقت اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا, یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا, وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین. وہ مشرک نہیں تھے. ہاں بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی ڈگری ہے, مشرک تو میں بھی نہیں ہوں. نا سر نا, ابراہیم علیہ السلام دی توحید اور تے تہاڈی میری توحید اور. وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے تھے. سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں پورا اترا. اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا ہے. اور سورہ الصافات میں آیا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا اس کے لیے. تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہونے دیا, اس لیے کہا گیا وما کان من المشرکین. یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں, بہت بڑی ڈگری ہے. تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 تحفے دیے. نمبر 1 5 نمازیں, نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول, اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا, میں اس کی مغفرت کر دوں گا قیامت والے دن. یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, اپنا عذاب بھگتنے کے بعد. یہ نبی علیہ السلام کو گارنٹی دی گئی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں, تمہیں بتا نہ دوں, بتا نہ دوں. کہ یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, اس میں بھی یہی الفاظ ہیں, لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو سکتے. سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے, باقی سب پیدا ہوئے ہیں. تو وہ اللہ کے مقابلے پہ کیسے آ سکتے؟ نیور, کبھی نہیں آ سکتے. صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے, معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا, آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی تھی. یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے کے لیے. اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے, اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے لکڑی کی. سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں. اور نبی علیہ السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ, تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں, حکم کیجئے. پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ, پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, تیسری دفعہ بھی اس طرح کہا. پھر حضور نے, یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کرے کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کرنے لگوں. تو میں معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو پھر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے, سواری تھوڑی آگے گئی. پھر آپ نے کہا معاذ کہ یا رسول اللہ حاضر, لبیک یا رسول اللہ, یہ الفاظ ہیں, یا رسول اللہ حاضر ہوں. پھر کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ, 3 دفعہ. پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے, اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے, بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے, بندے کی کیا اوقات ہے. لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے. یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس
مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا. سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے، رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہے تھے، میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، وہ تیار ہو جانا لیکن شرک نہ کرنا. اچھا مسلمان بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی بھی شرک نہیں کرتا، شرک مک گیا جی، وہ میری ذرا ویڈیو ویکھ مکے ہے، ایک قبروں تے آ کے ہندو پہ سجدے کر دینے. علی اللہ جو شیعہ کا ایک گروہ ہے نصیریہ شام میں، وہ کوئی ہندوؤں میں سے نکلا ہوا ہے؟ شیعہ میں سے نکلا ہے نا. اور سنیوں میں سے جو فرقہ قادیانیوں کا نکلا ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے؟ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں نازل ہوئے، یہ پہلے حنفی تھا نا غلام احمد قادیانی دجال. تو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں؟ پھر تصوف میں حلولیہ، جو اللہ کے لیے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے خود لکھا ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو یہ شرک کر رہے ہیں. تو شرک اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ سب لوگ ویسے ہی لکھتے رہے. یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. تو اس میں بنیادی بات وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا حالانکہ یہ اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے مینشن کیا ہے. اللہ نے تو کیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ نعبد میں دعا شامل تھی، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اس میں ہونا ہے، اس لیے مزید اس کو نکھارتے ہوئے اللہ کر دیا کہ دعا بھی صرف اسی سے کرنی ہے. ہو سکتا ہے عبادت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سیدھے اللہ دی نماز پڑھنا ہے نا جی، جب ہم سب جاتے ہیں کہ یار دعا بھی اللہ سے کرنی ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ حکم ہے عبادت ہے، لیکن اللہ نے اس کو علیحدہ کیا نستعین. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یعنی عبادت کی اعلیٰ شکل کیا ہے؟ دعا، ایاک نستعین. پھر آپ نے کہا کہ اللہ بھی تو قرآن میں فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی سورہ المؤمن کی، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 60 ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذکر ہوا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور اسی آیت میں کہہ دیا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انہیں میں ذلیل و خوار کروں گا. یعنی دعا کو خود عبادت کہا اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید ایکسپلین کر دیا اپنی اس حدیث سے الدعاء هو العبادہ، اور ساتھ یہ آیت پڑھ